اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین، یہ تکبیر تشریق ہے جو 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جائے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، عاقل بالغ ہوں، سب کو پڑھنا ہے، سب پر پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں اور خواتین آہستہ پڑھیں، اتنا زور سے پڑھ لیں کہ خود سن لیں۔ کوئی مرد حضرات مسجد میں ہوں، جماعت کے ساتھ ہوں، منفرد ہوں، مسبوق ہوں، کہیں بھی ہوں، وادی میں ہوں، صحرا میں ہوں، جب ہی سلام پھیریں تو بآواز بلند ہر فرض نماز کے بعد یہ ضرور کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین، یہ عظیم مہینہ ہے اور عظیم دن ہے۔ ہم سبھی قربانی کے لیے تیار ہیں، پورے طور پہ جوش ایمانی کے ساتھ اور جذبہ ایمانی کے ساتھ جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم یہ عمل پیش کریں گے، لیکن یاد رہے جب یہ آپ عمل کرنے جائیں تو تاریخ ضرور سامنے رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے، ماں بھی ہے، تمام کے جذبوں کے ساتھ یہ عمل ہونے جا رہا ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، لخت جگر نور نظر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ واری بیٹا سوال کر سکتے تھے، تنقید کر سکتے تھے، اتنا تو ضرور پوچھ سکتے تھے، اے ابا حضور آپ نے خواب میں دیکھا ہے، جبریل نے تو آ کر اور آپ کو اور دوسرے ذریعے سے وحی نہیں اتری ہے، پھر آپ خواب کی بات سنا رہے ہیں۔ ذرا ایک بار اور تحقیق کر لیجئے، غور و خوض کر لیجئے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا بلکہ سمع و طاعت کی گردن جھکاتے ہوئے کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا حضور اللہ کا حکم ہے، کر گزریے، خدا را دیر نہ کیجئے، اے ابا حضور مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ واللہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، کوئی ناسپاسی ناشکری نہیں ہوگی، ابا حضور کر تو گزریے۔ اے میرے سامعین، ایمانی بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہمارے بچے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، ہزاروں بات پوچھتے ہیں، بمشکل تمام کسی بات پہ وہ بچے ہمارے آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اسماعیل کیسے تھے؟ جان دینے کی بات تھی، جان کو قربان کرنے کی بات تھی، اپنے آپ کو حوالے ہو گئے، سپرد ہو گئے، زمین پہ لیٹ گئے اور گردن اور حلقوم کو ابراہیم کے حوالے کر دیے۔ صحیح کہا ہے علامہ اقبال نے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان خداوندی، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان خداوندی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ محترم سامعین، یہ عمل سے یہ پیغام ضرور جاتا ہے کہ بچوں میں آداب فرزندی ہو، بچوں میں سمع و طاعت کا جذبہ ہو، بچوں میں
ماں باپ کے آگے سر جھکانے کا مزاج ہو، بچوں میں باپ کی حقیقت کو تسلیم کرنے کا گویا کہ جنون ہو، تبھی یہ قربانی کی حقیقت سامنے آئے گی۔ اے لوگو، پوری دنیا کے باپ کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے، اللہ کا حکم ہو جائے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ پوری دنیا کے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ ہاجرہ جیسا کردار پیدا کرے، ہاجرہ جیسا قربانی دینے کا جنون پیدا کرے کہ جب بھی اللہ کا حکم ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جیسے پیاری سے پیاری اولاد کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے ضروری ہے، اولادوں کے لیے ضروری ہے کہ اسماعیل جیسا جنون پیدا کرے، وفا پیدا کرے اور سموتات کا جذبہ پیدا کرے، ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کے آگے جھکنے والا مزاج بنائے، تب تینوں عمل مل کر کے گویا کہ قربانی سامنے آتی ہے۔ اور قربانی کی حقیقت بھی یہی ہے، اور اسے پیغام جاتا ہے اور خلوص پیدا کرے۔ جس عمل میں جتنا خلوص ہوتا ہے وہ عمل اتنا ہی مقبول ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خلوص، اسماعیل کا مخلصانہ جذبہ اور ہاجرہ کا جنون، یہ تینوں مل کے جو یہ عمل آیا ہے سامنے، اللہ نے اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے، ساری امت کے لیے یادگار بنا دیا اور واجب قرار دیا کہ اس عمل کو ہر سال ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو دہرایا جائے، ان کی تاریخ کو زندہ تابندہ کیا جائے، اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے، اپنے ایمان کے اندر انقلاب برپا کیا جائے۔ یہی تو قربانی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم سب مل کر اس عمل کو کل دہرائیں گے، اور یہ بھی معاملہ ہے خود ذبح بھی کریں گے، خود کھائیں گے بھی، یہی فلسفہ ہے۔ اس میں کیا لوجک ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ بندوں سے معبود کو بڑا پیار ہے، وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا۔ کل ہم ذبح بھی کریں گے اور ہم خود کھائیں گے بھی، ثواب بھی لیں گے، ہمارے حصے میں بہت ساری سعادتیں بھی آئیں گی، نیکیاں بھی آئیں گی، اور ہم جنت میں جانے کے حقدار بھی بنیں گے اور کھائیں گے بھی۔ یہ اللہ کی ضیافت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے۔ اس لیے میں سارے سامعین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حصے میں بہت ساری سعادتیں آئے اور خیری خیر آپ کا مقدر بنے، اور بہت ساری خوشیاں آپ کے ارد گرد انگڑائیاں لیتی رہے، اسی طریقے سے آپ خوشی مناتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر عمل اور ہر نیک کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔